السلام علیکم. کیا حال ہے بھائی صاحب؟ وعلیکم السلام. خیریت سے میرے بھائی؟ الحمدللہ، کرم اللہ کا. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. تھینک یو سر. آپ کو کال کرنے کا بڑا شکریہ. تھینک یو. اچھا، میرا سوال آپ سے ان تمام نوجوانوں کے بارے میں ہے جو ریورٹ بیک ہو رہے ہیں، راہ حق کی تلاش میں ہیں، جی جی اور مطلب سچ تک پہنچنا چاہتے ہیں، چاہے نان مسلمس ہیں یا مسلمس ہیں. جی نان مسلمس کو تو اسلام قبول کرنے کے بعد میں ہی پتہ چلتا ہے یہ جو بھی کنٹروورسیز ہیں اسلام کے اندر. تو ان کے بارے میں بتا دیں کہ بہت بڑا طبقہ ہے پاکستان کے اندر بھی اور آل اوور پوری دنیا کے اندر جو نوجوان ہیں فیملی پریشر کی وجہ سے دین کو پراپرلی کھل کے اسٹڈی نہیں کر سکتے، اور فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے کافی کنٹریز کے اندر. جی تو جو باقی کنٹریز ہیں یہاں پر بھی اگر کوئی اس طرح کی کوئی ڈبیٹ وغیرہ ہوتی ہے، مناظرہ ہوتا ہے یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا وغیرہ کے اندر، تو نارمل انسان کیا کرتا ہے؟ گوگل پر جاتا ہے، گوگل سے ریسرچ کرتا ہے. جی سر. لیکن گوگل پہ بھی آپ جب جاتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو ارریلیونٹ اسٹف ملتا ہے. کوئی جو ہے خاص کوئی بک آپ کو نہیں ملتی، اور بہت سارا ناقص قسم کی انفارمیشن ملتی ہے آپ کو. تو میں آپ سے مطلب ریکویسٹ کروں گا کہ آپ وداؤٹ اینی بائس اور پریجوڈائس آپ جو ہے کوئی بکس ریکمینڈ کریں اسلام کے بارے میں، اور دوسرا قرآن کی جو تفسیر ہے وداؤٹ اینی بائس اپنی پرسنل فیوریٹ بکس بھی ریکمینڈ کر دیں. اور اس کے بعد نوجوانوں کے لیے میں ایک ایگزامپل پیش کر دیتا ہوں، 2 ایگزامپل پیش کرتا ہوں نارمل سی، تو نوجوان خود فیصلہ کر لیں گے. آپ بھی اس کو کیا کہتے ہیں ایکسپلین کر دیجیے گا تھوڑا. تو جو او لیولس میں، اے لیولس میں پڑھایا جا رہا ہے، ہم نے خود بھی وہی سب کچھ پڑھ کے آئے ہیں، اور مطلب پیرنٹس جو ہیں لاکھوں روپے خرچہ کرتے ہیں تعلیم کے اوپر، لیکن ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہاں پر کیا پڑھایا جا رہا ہے. جیسے ایک نارمل چھوٹی سی مثال دیتا ہوں نوجوانوں کے لیے، اس طرح کا کافی ارریلیونٹ انفارمیشن موجود ہے. جس طرح دی فرسٹ ریولیوشن ہے، نبی علیہ السلام غار کے اندر موجود تھے، جبرائیل امین آئے تو فرسٹ ریولیوشن ہوئی. تو مطلب حدیث ہے، ہمیں یہ بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام ڈر گئے، اور باڈی کے اندر جو ہے کافی نروسنس آ گئی، اور گھر جلدی سے وہ گئے اور اپنی اہلیہ کو انہوں نے بتایا کہ عائشہ مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو. یہ ایک مطلب ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو وہی جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن پاک کا تو ٹوٹلی اپوزٹ بات پڑھنے کو ملتی ہے کہ وہاں پر قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے جب اللہ اپنے بندے کے اوپر قرآن نازل فرمایا تو اس کے جسم کے اندر کوئی کسی قسم کی ہیزیٹیشن فیل نہیں ہوئی اس کو. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں. اور دوسرا ایک اور اسی سے ملتی جلتی ایگزامپل ہے کہ اس دن میں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ ہی میں آن لائن ہی پڑھ رہا تھا. تو اس میں آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام غار میں گئے اور ان کے ساتھ ایک بندہ تھا. تو نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ تم پریشان مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو بریکٹ کے اندر اس کے اندر آگے لکھا ہوا تھا انہوں نے اپنی مرضی سے ایک بندے کا نام ایڈ کیا ہوا خود سے، حالانکہ وہ قرآن پاک کے اندر نام نہیں ہے اس حدیث کے اندر. ایک اشارتاً وہ ورس ہے قرآن کا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک بندہ تھا، اس کا نام نہیں ہے حالانکہ. تو وہ بھی بتا دیں، اس کو واضح کر دیں کہ وہ بندہ کون تھا. اور یہ میرے دونوں سوال جو ہیں، دونوں ایگزامپلس نوجوانوں کے لیے کہ وہ خود انالائز کریں اپنے آپ کو کہ جو بھی سلیبس ان کو پڑھایا جا رہا ہے تو وہ کس حد تک
لیجیٹمیٹ ہے. تو جی جی یہ میرے 2 کوشچنس ہو گئے ہیں، تو ان کو آپ کر دیں، اس کے بعد میں آگے نیکسٹ کوشچن جی کرتا سر. ہوں آپ سے. سب سے پہلے آپ نے جو کتابوں کے متعلق میں کس کتاب کو ریکمینڈ کرتا ہوں، تو جو لوگ انگلش جانتے ہیں ان کے لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کتاب الارشاد، ایک بہترین کتاب ہے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی، اور وہ کتاب ترجمہ ہو چکا ہے اردو زبان میں. اور قرآن مجید جو ہے وہ ترجمہ کیا میر حامد علی نے، مرحوم نے، وہ شیعہ جو مجھے یاد پڑتا ہے، وہ بہت اچھا، اس کا فٹ نوٹس ہے قرآن کے ساتھ، جو انوٹیشنز ہیں انگلش زبان میں، وہ اچھا ہے، وہ اس کو پڑھایا جائے، بہترین ترجمہ ہے وہ. اس کے علاوہ کتابیں تو اچھی ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ اپنی افسوس کے ساتھ پرسنل فیوریٹ ریکمینڈ کر جو دیں میں وداؤٹ پرسنل، میں تو اینی عربی کتابوں کو پڑھتا ہوں نا. مشکل یہ ہے کہ عربی کتابیں وہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ ان میں سے کون سے کتابیں ہیں جو انگلش میں ترجمہ ہو چکی ہیں یا اردو میں ترجمہ ہو چکی ہیں. تو عقائد میں اگر کوئی شخص جو کتاب ہے شیخ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حق الیقین، اگر اس کو پڑھے وہ بہترین کتاب ہے. اور اسی طرح حدیقۃ الشیعہ مقدس اردبیلی صاحب کی، یہ دونوں اردو میں ہیں، انگلش میں مجھے نہیں معلوم، ان کو پڑھیں، یہ اچھی کتاب ہے، بہت بہترین کتاب ہے. اس کی کتاب ہے المراجعات جو ہے وہ انگلش میں ترجمہ ہو چکا ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. سید عبد الحسین شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین کتاب ہے، اس کو آپ پڑھیں، وہ بھی بہترین کتاب ہے. یہ کتابیں بہت اچھی ہیں. اس کے علاوہ عربی زبان میں بہت کتابیں تو بہت زیادہ ہیں عربی زبان میں، وہ اپنی بہت زیادہ کوئی کتاب. پرسنل فیوریٹ بک بتا دیں. میرا جو فیوریٹ بک ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ مختلف سبجیکٹس پہ ہیں. بحار الانوار بہترین کتاب ہے، تفسیر البرہان بہترین کتاب ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. قرآن مجید کے تفاسیر میں تفسیر عیاشی، تفسیر فرات کوفی، یہ بہترین ہے کتاب ہے. الاصول من الکافی، الروضہ من الکافی، اس کے بعد الفروع من الکافی، یہ بہترین کتابیں ہیں. کتاب اکمال الدین شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ بھی میرے خیال میں ترجمہ ہو چکا ہے. یہ سب بہترین کتابیں ہیں، ویری گڈ بکس، ایکسلنٹ، جتنی تعریف کریں کم. قرآن پاک اچھا، کی تفسیر کے بارے میں جو سب سے آپ سمجھتے ہیں سب سے اوتھینٹک جو بک ہے اس کا بتا دیں. میں نے عرض کیا، تفسیر برہان ہے، تفسیر عیاشی ہے، تفسیر فرات کوفی ہے، یہ بہترین تفاسیر، یہ بیسٹ تفاسیر. اچھا، ان کے علاوہ میں تفاسیر کو اردو زبان میں جو تفاسیر لکھی گئی میں ان کو نہیں جانتا، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ بغیر عیب کے ہوں گے. وہ اکثر بہت معیوب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہمارے نئے پچھلے 200 سال میں شیعہ مولوی آئے ہیں، یہ اکثر ان کے اخطاء بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ پرابلم ہے. اچھا، لیکن وہ میر احمد علی کا جو انگلش کا ترجمہ میں نے بہت پہلے سال، یعنی 20 سال سے پہلے میں وہ دیکھتا تھا، تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا اس زمانے میں. اب دیکھ لوں تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھے کیسا لگے گا. اچھا، اب آپ نے جو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو آپ نے سوال کیا ہے، ایک منٹ میں کتاب لے کے آتا ہوں. دیکھیں، یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح نووی، نووی صاحب کی شرح ہے مسلم کی شرح ہے نووی صاحب. اچھا، جلد نمبر 1، چھاپ دارالفکر، کتاب چھپی ہے 2009 میں، دارالفکر بیروت لبنان میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 130، یہ اطلاق الایمان علی الاعمال، اس باب میں یہ جملے دیکھیں نووی صاحب کے. نووی صاحب بہت بڑے محدث بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں مخالفین کے. واتفق اہل السنت من المحدثین والفقہاء والمتکلمین، اجماع ہے، اہل سنت کے اجماع ہے، چاہے وہ محدث ہوں، چاہے مجتہد ہوں، چاہے متکلم ہوں، علم کلام کے علماء، علی ان المؤمن الذي يحكم بانه من القبلة ولا يخلد في النار، کہ اس بات پہ ہم سب کا اجماع ہے کہ جو شخص مومن ہے، جس کو ہم مومن کہتے ہیں، کہ اہل قبلہ ہے، جو جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، وہ کون ہے؟ لا يكون الا من اعتقد بقلبه دین الاسلام اعتقادا جازما، صرف وہ شخص ہے جو دین اسلام پہ پکا اپنے دل سے، زبان سے صرف نہیں، دل سے پکا عقیدہ رکھتا ہے، محکم عقیدہ رکھتا ہے. خالیا من الشکوک ونطق بالشہادتین، اور اس کے دل میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کافی نہیں، زبان سے شہادتین کہنا بھی ضروری ہے. وَفَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى إِحْدَاهُمَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْقِبَّةِ الَّتِي أَصْلًا،
اگر اس میں سے صرف ایک اس کے پاس ہو، مثلا صرف زبان سے کہتا ہے دل میں نہیں ہے، یا دل میں ہے زبان سے نہیں کہتا، تو اہل قبلہ میں سے نہیں، مگر یہ کہ وہ زبان ہی اس کا کام نہیں کر رہا نا، گونگا جو آدمی ہے اس کی بات ہی اور ہے۔ اچھا، جب یہ کہہ دیا تو میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں بھائی صاحب نے جو سوال کیا، میں ایک حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے کتاب الشریعہ لأبی بکر محمد ابن الحسین الآجوری، جزء اول، چاپ دار الوطن، کتاب چھپی ہے سنہ 1997 میں۔ اس کتاب میں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 2189 میں، 2189، یہ صفحہ نمبر 2189 ہے، حدیث نمبر ہے 1600 کیا ہے، 1679۔ اچھا بھائی کہاں گیا ہمارا ہائی لائٹر، کہاں گیا؟ اچھا، اس حدیث میں دیکھیں، ہائی لائٹر ابھی نہیں مل رہا، میں نے کہاں رکھ دیا، گر گیا نیچے، کوئی بات نہیں۔ تو اس حدیث میں یہ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہا قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فیما تثبته به فیما اکرمہ اللہ عز وجل من نبوته، یا ابن عم هل تستطيع ان تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك اذا جاءك؟ قالت نعم۔ کہ حضرت خدیجہ نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے چچا کے بیٹے، یہ جو تم کہتے ہو کہ تیرے پاس فرشتہ آتا ہے، یہ جب آ جائے مجھے خبر دے دینا کہ میں دیکھ لوں کہ یہ کیا چکر ہے۔ تو فبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عندها یوما اذ جاءه جبرائیل علیہ السلام، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خدیجہ کے ساتھ ہیں کہ جبرائیل آ گئے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بھئی خدیجہ دیکھ لیں جبرائیل آ گیا ہے۔ فقال یا خدیجہ هذا جبرائیل قد جاءنی، قالت اتراہ الان؟ قال نعم۔ خدیجہ نے کہا کہ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ پیغمبر نے کہا دیکھ رہا ہوں، آ گیا۔ فقالت فجلس الى شقی الایسر فجلس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ ادھر آ جاؤ، میری بائیں طرف بیٹھ جاؤ، وہ آ کے بیٹھ گیا، اور اس سے پوچھا کہ اب بھی دیکھ رہے ہو اس کو؟ اس نے کہا اب بھی نظر آ رہا۔ قال نعم۔ قالت فجلس الى شقی الایمن، پھر کہا کہ ادھر میرے دائیں ہاتھ پہ آ جاؤ، دو دائیں ہاتھ پہ آ گئے، اب بھی دیکھ رہے ہو؟ پیغمبر نے کہا اب بھی نظر آ رہا۔ فتحول فجلس، بلے فتحول فجلس فی حجری، پھر حضرت خدیجہ نے کہا کہ اب آ کے میرے گود میں بیٹھو، پیغمبر سے کہا۔ تو پیغمبر آ کے نستجیر باللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے گود میں آ کے بیٹھ گئے۔ پوچھا اب بھی نظر آ رہا ہے جبرائیل؟ ہاں نظر آ رہا ہے، وہ ہے۔ فقالت هل ترى، فتحسرت فالقت خمارها فقالت هل ترى الان، پھر حضرت خدیجہ نے کیا کیا، اپنا چادر جو حجاب ہے، وہ جو دوپٹہ ہے، وہ اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا، اب بھی نظر آ رہا ہے؟ ہاں نظر آ رہا ہے۔ قال ما هذا شیطان ان هذا الملك یا ابن عم، حضرت خدیجہ نے پھر کہا کہ چچا کے بیٹے، یہ شیطان نہیں ہے پر یہ فرشتہ ہے۔ فاثبت وابشر، اب تجھے یقین ہونی چاہیے اور تجھے بشارت ہونی چاہیے۔ ثم آمنت بھی، پھر اس کو کیا ہو گیا؟ ایمان آ گیا۔ ثم آمنت بھی، پھر اس کو ایمان آ گیا۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ ان کے بہت ساری کتابوں میں، اور یہ بخاری وغیرہ میں بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نبوت پہ شک ہوتا تھا، اور وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتے تھے، پہاڑی سے بھی گرنے کی کئی بار انہوں نے کوشش کیا، گرانے کی کوشش کیا۔ تو پھر ادھر یہ ہے، اور یہ خود ہی بھی کہتے ہیں، دیکھیں خود بھی کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ شک بھی کرے نا، اعتقاد جازم نا، وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ نبی، ان کے اپنے بخاری میں، دوسری کتب میں یہ حدیث بہت زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت پہ شک کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ پہاڑی سے اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر وہ خدیجہ کے چچا کے لڑکے کے پاس گئے، اس نے بھی کہا کہ آپ نبی ہیں، تو پھر کچھ اطمینان ہوا۔ اوکے، اب صحیح ہے بھائی صاحب؟